بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، ناولز کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ مزے مزے کے ناولز ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ ناول ہیں جو کافی لانگ ہیں، ان کو میں 2 یا 3 پارٹس میں پڑھوں گی۔ تو ابھی پچھلے 2 دن پہلے میں نے ناول اپلوڈ کیا تھا جرگا سسٹم پہ، اس کے بھی میں نے 2 پارٹ پڑھے تھے، اور ابھی مزید ان فیوچر میں جو ناولز ہیں وہ 2 یا 3 پارٹس میں پڑھوں گی، تاکہ آپ کا مزہ بھی برقرار رہے اور جو ناول ہے وہ اچھی طرح سے پڑھا بھی جائے اور سنا بھی جائے۔ آج جو ناول پڑھ رہے ہیں بہت ہی پیارا ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن اس لڑکی کو بھی کوئی بہت زیادہ شدت سے پسند کرتا ہے۔ اسی پہ بیس بڑی پیاری سی یہ سٹوری ہے، شارٹ ناول ہے۔ یہ آیا تھا ناول شوا کے شمارے میں نومبر 1998 1998۔ تو کافی پرانا یہ ناول ہے، اندازہ لگا لیں آپ 2024 چل رہا ہے، تقریباً 25-26 سال پرانا یہ ناول ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرنین آرزو کا بہت ہی خوبصورت سا ناول کوئے یار کا موسم۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ساون کے بھیگے دنوں میں سے ایک ایسا ہی بھیگا دن تھا۔ ہلکی پھلکی پھوار کی چماچم پتوں پھولوں پر بجتا جل ترنگ ماحول ایک دم ہی بہت گلابی ہو گیا، بہت خوابناک اور سحر آ گئی، اور ایسے میں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ان چاروں کا موڈ پیریڈ لینے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ شامین نے اپنی نازک سی گلابی ہتھیلی باہر نکالی، اور کتنی بہت سی بوندیں شبنم کی مانند اس کی ریشمی ہتھیلی پر جم گئی۔ وہ کتنی دیر یہی تماشا کرتی رہی۔ یار یہاں بیٹھ کر بور ہونے سے بہتر ہے انارکلی چلتے ہیں چاٹ کھانے۔ فاطمہ نے ایک دم پروگرام بنا لیا۔ مگر کیسے؟ میرے پاس گاڑی ہے۔ بھائی واہ، پھر تو خوب مزہ رہے گا۔ ایسا کرتے ہیں چاٹ کے بعد تھوڑی بہت خریداری بھی کر لیں گے۔ میں کل سے فرقان بھائی کو کہہ رہی ہوں کہ انارکلی چلیں، مگر انہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ فوج میں کیپٹن کیا ہو گئے، ان کے تو مزاج نہیں ملتے۔ شامین بڑے مزے سے بتا رہی تھی۔ شاپنگ میں مزید دیر ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے آج کا سارا دن بیکار گیا۔ یونیورسٹی آئے بھی اور بالکل بھی نہیں پڑھا، کم از کم کلاسیں تو لے لیتے۔ کبرا نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، تمہاری یہ راگنی اب قیامت تک بند نہ ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں تمہیں کلاس میں پھینک آتے ہیں، چھٹی کے وقت لے لیں گے، فاطمہ نے اس سے کہا۔ مگر تم سب کے بغیر میری روٹی بھی تو ہضم نہیں ہوتی، کبرا کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ تو بس پھر چپ چاپ ہمارے ساتھ گھسٹتی پھرو، تمہیں لائف انجوائے کراتے ہیں، اور تم بور لڑکی سدا بور ہی رہو گی۔ مجھے تو لگتا ہے جس سے تمہاری شادی ہوگی اسے دال روٹی کی بجائے غالب اقبال اور کیٹس سننے کو ملیں گے۔ بیچارہ اپنا سر پیٹتا رہے گا ساری زندگی۔ شامین کے گلابی چہرے پر بیزاری سے رنگ پھیلے تھے۔ اچھا بچھو، سب یہ باتیں گاڑی میں بھی ہو سکتی ہے، انارکلی یہاں سے خاصا دور ہے۔ فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے وہ ساری کی ساری تیز پھوار میں بھیگ گئے۔ فاطمہ نے جلدی سے پہلے اگلا دروازہ کھولا، پھر اندر لٹک کر پچھلا۔ وہ سب اندر بیٹھ گئی، کہیں بارش تیز نہ ہو جائے۔ کبرا نے فکر مندی ظاہر کی، پھر تو اور مزہ آئے گا۔ ہر طرف جل تھل چھا جو پانی اور ساری دنیا بھیگی بھیگی سی، اپنا تو یہ فیورٹ موسم ہے۔ شامین نے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرا لیا، کتنی بہت سی بوندیں اس کے رخسار پر آن ٹھہریں۔ شیشہ بند کرو، جویریہ چلائی۔ بد ذوق اسے چڑھ کر شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ انارکلی میں تیز مرچوں والی چاٹ کھاتے وہ مسلسل سو کیے گئی۔ ناک سے بہتا پانی بار بار وہ دوپٹے سے خشک کرتی۔ اتنی مرچیں چاٹ میں؟ فاطمہ نے سرزنش کی۔ تیز مرچوں سے ہی چاٹ کھانے کا مزہ ہے۔ آنکھوں میں آئے پانی کو شامین نے ہتھیلیوں کی پوچھ سے رگڑ ڈالا۔ وہ چاٹ کھانے کے بعد چوڑیوں کی دکان میں جا گھسی۔ اتنی ڈھیر ساری سرخ سبز جھلملاتی چوڑیاں دیکھ کر شامین نے دونوں بازوں میں چوڑیاں بھر لیں۔ تب یہ خوبصورت آواز اس کی سماعتوں میں سحر گھول گئی۔ ہیلو جویری، دلکش آواز، دل نواز لب و لہجہ۔ شامین نے ذرا سی گردن پیچھے کر کے دیکھا۔ ایک انتہائی خوبصورت قسم کا شخص جویریہ کے قریب کھڑا تھا۔ تم یہاں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ چاٹ کھانے آئے تھے؟ مطلب یونیورسٹی سے بھاگ کر آ رہی ہو تم سہیلیوں سمیت؟ وہ مسکرایا تو اس کی بے تحاشا روشنیوں والی آنکھوں کی جگمگاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ بس اپنے یہی ایڈونچر ہیں۔ جویریہ نے نادیدہ کالر اکڑایا۔ اور ادھر آنٹی سمجھتی ہیں ان کی لاڈلی پڑھ پڑھ کر آدھی رہ گئی، آج جا کر سارے پول کھولوں گا۔ خیر میرے پاس بھی تمہارے بہت سے پول ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہاں چوڑیوں کی دکان پر کیسے؟ کون سی نمبر والی محبوبہ کو چوڑیوں کا تحفہ دینے کا ارادہ ہے؟ اپنی دوستوں کے سامنے میری پوزیشن خراب مت کرو، خاصا شریف بندہ ہوں۔ تبھی جویریہ کو تعارف کرانے کا ہوش آ گیا۔
یہ میری دوست فاطمہ کبریٰ اور یہ شامین ابراہیم۔ ہیلو، وہ ایک ساتھ بولی، اور ہم اسفند علی، جس کے پول کھول دینے کی دھمکی ابھی ابھی جویریہ نے دی ہے۔ جویریہ کی خوش قسمتی اور ہماری بد قسمتی ہے کہ ماں بدولت اس پھٹیچر سی لڑکی کے کزن کہلاتے ہیں۔ جویریہ چڑ گئی۔ پھٹیچر کسے کہا؟ اور میری خوش قسمتی کس خوشی میں ہوئی؟ بالکل کن ذہن ہو بھئی، مجھ جیسا بے حد آفت اور ڈیسنٹ بندہ تمہارا پھوپھیزاد ہے۔ نہیں یقین تو اپنی ساری دوستوں سے تصدیق کر لو، سبھی مجھ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ وہ مسکرایا، اس کے سارے چہرے پر جیسے روشنی پھیل گئی۔ جی نہیں، آپ سے قطعی کوئی متاثر نہیں۔ جل گئی۔ وہ ہنسا۔ سب ان دونوں کی نوک جھونک پر خاصی محظوظ ہو رہی تھی، اور اس بھیگے موسم میں اسفند علی کا سرخ و سفید چہرہ شامین کو ایک دم بہت بھلا لگا۔ اس کی جگنوں سے بھرپور آنکھیں جیسے اس کے اندر کھب سی گئی۔ یہ اندر ہی اندر اتھل پتھل کیوں؟ اس نے خود کو بڑے آرام سے ڈانٹ دیا۔ کچھ چوڑیاں آپ بھی پہن لیں محترم کزن صاحب، جویریہ نے جیسے اپنی توہین کا بدلہ چکانا چاہا۔ مجھے تو یہ سرخ سرخ چوڑیاں تمہاری دوست کی کلائیوں میں بہت بھلی لگ رہی ہیں۔ ہاؤ بیوٹی نا، اس نے شامین کی کلائیوں میں سرخ سرخ چوڑیاں دیکھ کر ایک دم ہی کہہ دیا، اور شامین کا دل خام خواہ ہی دھڑک گیا۔ اسے ڈھیر ساری سرخ چوڑیاں مزید پیک کروا لی۔ گھر آ کر بھی وہ بے چین رہی۔ اس کا دل اسفند علی کے پاس چاہ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر بے کل سی دریچے میں کھڑی رہی۔ برستی بوندوں کی تیزی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار میں، جس میں اسفند علی اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت آن جمع تھا۔ وہ اونچا لمبا جوان، یہ کیا پاگل پن ہے شامین؟ تم نے ہمیشہ پہلی نظر کا شکار ہونے والوں کا مذاق اڑایا ہے، مگر یہ پاگل دل جیسے آج بس میں نہیں تھا، مچل مچل کر اپنی منمانے پر تلا تھا۔ وہ بے خیالی میں کتنی دیر اپنی چوڑیوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ دوسرے دن وہ خام خواہ جویریہ سے اس بات کی توقع کر رہی کہ وہ اپنے کزن کا ذکر کرے گی، اسے بتائے گی۔ کل اس سے ملنے کے بعد وہ بے چین پھرا، اس کی یاد میں آہیں بھرتا رہا، اس کے متعلق پوچھتا رہا، کھرے دیتا رہا۔ پھر اسے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ بیزار بنی اور بیزاری اور سستی سے سرجبات کا لیکچر سنتی رہی، اور وہ انہیں سننے کی بجائے کہیں اور ہی گم رہی۔ یار کہاں کھوئی ہو؟ کبریٰ نے بہت بار اسے ٹوکا مارا۔ یہیں ہوں، مجھے تو حالات سازگار نہیں نظر آ رہے۔ تمہاری نظر کمزور ہے۔ اور وہ خام خواہ چڑ گئی۔ کلاس سے باہر نکلتے شامین نے دیکھا اودے بالوں نے آکاش کی وسعتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہی خوابناک سا ماحول، لان میں گلاب کے بڑے بڑے پھولوں کی مہک نے فضا کو خاصا رومان پرور بنا رکھا تھا۔ بوندیں پھر سے برس رہی تھی۔ چلو کیفے چلتے ہیں، کافی کا ایک دور ہو جائے۔ جویریہ نے اس کا چڑچڑاپن دور کرنے کو کہا۔ آل رائٹ، سبھی تیار ہو گئی۔ ایک گڈ نیوز ہے۔ درختوں کے گہرے جھوٹ کے تلے سے گزرتے ہوئے کبریٰ نے سسپینس پھیلایا۔ کیا؟ ایک ساتھ آوازیں ابھری۔ جویریہ کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس خوشی میں آج کی کافی میرے ذمہ۔ کیا یاد کرو گی کہ کسی رئیس سے پالا پڑا ہے؟ کبریٰ کی بات پر شامین نے آنکھیں کھولیں۔ کیوں؟ میری منگنی نہیں ہو سکتی کیا؟ جویریہ ہنسی۔ بہت دوغلی ہو، بہت گھنی، دوستوں سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ شامین خفا تھی۔ بالکل، سب ہی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یار ابھی مجھے خود بھی یقین نہیں تھا، سوچا بات پکی ہو تو سب کو بتا دوں، مگر یہ کبریٰ کی بچی، اس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی ہی نہیں۔ امی ایسے ہی اس سے تذکرہ کر بیٹھی، اور اس نے سارے شہر میں بدنام کر دیا۔ اس لیے کل گھر آئی تھی سنگن لینے، جاسوس کہیں کی۔ جویریہ تیز تیز بولتی رہی، لبوں پر خفگی اور آنکھوں میں شرارت اور مسرت۔ کہیں اسفندی تو نہیں؟ اس کی سوچ پر جیسے شامین کا دل بند ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے دل کی بستی پر ایک دم ہی ویرانی پھیل گئی ہو، اندر باہر سناٹا چھا گیا ہو۔ اس کے اندر جلنے والے دیپ ایک ایک کر کے بجھ سے گئے، اور ان کے سروں سے دھواں اٹھنے لگا۔ یہ آج تم پر بار بار اداسی کے دورے کیوں پڑ رہے ہیں شامین؟ جویریہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہاری منگنی کب ہو رہی ہے اور کس سے؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا، ساتھ میں سرزنش بھی کی۔ عنقریب ہی منگنی ہے، امی کے کزن کے صاحبزادے ہیں حضرت۔ جویریہ نے اس کی مکمل ہسٹری بتانا شروع کر دی، اور شامین کے لبوں سے گہرا سانس نکل گیا۔ دیکھنے میں کیسے ہیں موصوف؟ فاطمہ نے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لینا، منگنی پر تمہیں بھی بلاؤں گی۔ اور وہ تمہارے بے حد آفت پھوپھیزاد جس سے کل ملاقات ہوئی تھی، اس کا تمہاری لسٹ میں نام نہیں تھا کیا؟ ان حضرت کی ناک بہت اونچی ہے، اور پھر وہ خاصا مصروف بندہ ہے، اس کے پاس تو بقول اس کے زہر کھانے کو بھی وقت نہیں۔ وہ ان دنوں UCH میں ہاؤس جاب کر رہا ہے۔ بڑے اونچے خواب ہیں اس کے، پتہ نہیں کون سی پری پسند آئے گی اسے۔
اور پھر اس کے نزدیک شادی فارغ لوگوں کا مشغلہ ہے، اس جیسے مصروف بندے کا نہیں۔ بڑا خشک مزاج ہے پھر تو۔ کبرا نے منہ بنایا۔ نہیں، اچھا خاصا رومانٹک بھی ہے، کتنی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، کئی ایک سے اس کی دوستی بھی ہے۔ صرف دوستی نا، کسی کے لیے سنجیدہ تو نہیں ہوا؟ کبرا تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ یار بڑا گھننا ہے وہ، ہوا ہی نہیں لگنے دیتا۔ کیفے میں کافی پینے کے بعد شامل نے دیکھا پھوار خاصی تیز ہو گئی تھی اور ماحول مزید خوابناک ہو گیا۔ تبھی شامل نے پریشانی سے کہا، وہ گاڈ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ فرقان بھائی کو ضروری کام تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا خود آ جاؤں گی۔ اب مجھے کیا پتا تھا موسم کے تیور خطرناک ہو جائیں گے۔ ڈونٹ وری یار، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی، جویریہ بولی۔ اور کیا، تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، کبرا نے کہا، اور پھر شامل کا دل ایک دم ہی دھڑک دھڑک گیا۔ اسے لگا اس کی نگاہوں میں مقابل کے وجود کی ساری روشنیاں اتر آئی ہیں۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی لیے وہی دشمن جہاں موجود تھا جس نے اس کے روم روم میں بے چینیاں بھر دی تھی اور جو اس کی بے چینیوں سے یکسر لاپرواہ تھا۔ تم ہر جگہ شیطان کی طرح موجود ہوتے ہو ڈیئر کزن، جویریہ ہنسی۔ بس جہاں تم وہاں ہم، وہ اونچا کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ اپنی مصروفیات سے وقت کیسے نکال لیا تم نے؟ حسین چہروں کے لیے ہمیشہ میرے پاس وقت ہوتا ہے۔ شامین کا دل بے قابو ہو گیا، کیا یہ فکرہ اس کے لیے ہے؟ ہیلو شامین جی، جویریہ کے برابر کھڑی شامین کو دیکھ کر وہ بڑے دل نواز انداز میں مسکرایا۔ ہیلو۔ وہ مسکرائی اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ بلو جینز اور سفید کرتے میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ بے حد سجیلا بندہ پتہ نہیں اس کے دل کا قرار کیوں بن گیا۔ وہ اس گتھی کو سلجھانا چاہتی تھی۔ ایک بات بتائیے شامین جی، پوچھیے، یہ عجیب سی مخلوق آپ کی دوست کیسے؟ قسم سے جس دن اس کی صورت دیکھ لی جائے وہ سارا دن بور گزرتا ہے۔ ریئلی یہ لڑکی کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جہاں میں ذرا سا خوش ہوا موصوفہ اپنی صورت دکھانے پہنچ جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیجیے، اتنا حسین موسم اور یہ غیر شاعرانہ سی صورت، خود کہاں کے پرنس آف ویلز ہو۔ جویریہ چڑ گئی، بس چڑ گئی، وہ ہنس دیا۔ تم تو مت چڑھایا کرو، کیا کروں، جناب کی صورت ہی ایسی ہے۔ شٹ اپ، وہ دھیمے سے چلائی۔ جو حکم۔ اور پھر اس نے خاموش کھڑی شامین کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ آپ تو بیٹھیے شامین جی، یہ تو بارش میں یوں ہی لڑتی جھگڑتی رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ بیمار ہو جائیں گی، جبکہ آپ پہلے ہی خاصی نازک سی ہیں۔ اس سے بہت گہری نگاہوں سے شامین کو دیکھا اور شامین نے اس کی طرف نگاہ کی اور اس کی نگاہوں کی تپش سے جیسے اس کا سارا وجود دہک اٹھا۔ اس نے پچھلے دروازے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ میرے برابر بیٹھیے، کم از کم میں گھامڑ لڑکی کو اپنے برابر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر جویریہ کو چھیڑا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے؟ جویریہ خود سے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور پھر دھپ کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ آپ آئیے نا، بت بنی شامین کو ملائمت بھرے لہجے میں اسفند علی نے پکارا اور اس کے دل کے تار جھنجھنا اٹھے۔ وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی، خاصی سمٹ کر۔ اس کی اس حرکت پہ وہ خاصا محظوظ ہوا۔ خاطر جمع رکھیے، میں اتنا خطرناک نہیں۔ وہ چپ رہی، سحر زدہ سی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی، اسے محسوس کر سکتی تھی، اس کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو جیسے اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ یہ خوابناک موسم اور اس کا حسین ساتھ، دل نے اس ساتھ کے امر ہو جانے کی شدت سے دعا مانگی۔ اسفند علی نے ٹیپ آن کر دیا۔ او میرے شاہ خوباں، او میری جان جانا، تم میرے پاس ہوتے ہو، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بول شامین کے اندر اتر گئے۔ کیا یہ اسفند علی کے دل کی آواز ہے؟ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بے سرا گانا لگا دیا؟ جویریہ نے منہ بنایا۔ واٹ، یہ بے سرا ہے؟ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو ہوا کیے بولا۔ ایک دم سے بنڈل، تو ذرا ماں بدولت بھی سنے، باذوق لڑکی کو پسند کیا ہے؟ کوئی انگلش کی سیٹ لگا دو۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہیں ہاں ہو کرنے والے گیت پسند ہے، جیسے افریقہ کے جنگلوں میں بہت سے جنگلی مل کر ڈانس کر رہے ہیں، تم بھی بالکل اسی طرح جنگلی بنتی جا رہی ہو جویری۔ مجھے ڈر ہے کہیں تم اسی طرح کا حلیہ اختیار کر کے افریقہ نہ نکل پڑو، پھر تمہیں ڈھول بجا کر واپس بلانا پڑے گا۔ اور شٹ اپ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ کیوں تنگ کرتے ہیں اسے؟ انگلش میوزک کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے۔ شامین بولی۔ بائی دا وے، آپ کو کیا پسند ہے؟ شامین نے خوبصورت موتی جیسے دانتوں سے ہونٹوں کا گوشہ دبا کر پوچھا۔ اس کی پسند نہ ہی پوچھو شامین، ساری بوڑھی روحوں کی آواز اسے پسند ہے، فریدہ خانم، غلام علی، مہدی حسن، چترا سنگھ اور جگجیت سنگھ۔ ہمیں بھی زبردستی ان سب کو سننا پڑتا ہے، حضرات اونچی آواز میں ڈیک لگانے کے عادی ہیں، اس لیے ہمارے کانوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ جویریہ بیزاری سے بتا رہی تھی۔ کر لو برائی، فرشتہ تمہارے گناہ لکھتے لکھتے تھک جاتے ہوں گے۔
وہ منہ بنا کر بولا اور شامین اس کے معصومیت سے بھرپور جملے پر ہنسی۔ آخر تم گاڑی اتنی آہستہ کیوں چلا رہے ہو؟ جویریہ نے پوچھا۔ خوبصورت ساتھی ہو تو کس کافر کا دل چاہے گا کہ سفر جلد ختم ہو جائے؟ شامین کو یوں محسوس ہوا جیسے خوشبوؤں سے لدی ہوائیں اس کے تنفس میں بھی خوشبوئیں بھر گئی ہیں، اور اسفند علی جو اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا، ان آنکھوں کی ساری جگمگاہٹوں نے اس کے اندر تک اجالا کر دیا، اور اس اجالے نے جیسے اس کی راہوں کو بہت شفاف کر دیا ہو، منزل کا پتہ دے دیا ہو۔ بعض اوقات منزل کس قدر قریب ہوتی ہے، اتنی قریب کہ ایک قدم بڑھانے پر انسان اسے پا لے، اور بعض مرتبہ ذرا سا فاصلہ طے کرنے میں بھی زمانے لگتے ہیں۔ باتیں بنانے میں خوب ماہر ہو، ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج کرنے کی بجائے ان کے خوب ہی کان کھا جاتے ہوگے۔ کوئی بھی مریض سالم بھیجا لے کر گھر نہیں جاتا ہوگا۔ ستائش کا شکریہ، آپ کے الفاظ میرے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ شامین چاہتی تھی یہ راستہ کبھی طے نہ ہو، مگر راستہ پل میں کٹ گیا۔ یہاں سے داہنی طرف موڑ لے اور داہنی طرف سے ہی تیسرا گھر سفید گیٹ، اور اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ مسکرایا۔ اوکے شامین جی، آئیے نا چائے پی لیجیے، اس نے آفر کی۔ رہنے دو، یہ کمبل ہو جائے گا، جویریہ جھٹ بولی۔ اس وقت تو اجازت، وگرنہ اگر کچھ کھا پی لوں گا تو مجھے ہضم نہیں ہوگا۔ اس کٹکھنی بلی کی نظر بہت تیز ہے، ایسے ہی پیٹ میں درد ہو گیا تو یہ لڑکی کسی کو کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ گاڑی لے اڑا اور وہ دور تک دیکھتی رہی، پھر بوجھل قدموں سے گیٹ کھول کر اندر آ گئے۔ ہیلو شامی، علی نے بالکل اچانک سامنے آ کر چونکا دیا۔ ہیلو، کب آئے؟ اس نے حیرت سے گندمی رنگت والے لمبے چوڑے علی کی طرف دیکھا، جس کی بادامی آنکھوں میں چمک ہی چمک تھی، اور یہ چمک یقیناً سامنے کھڑی لاپرواہ سی لڑکی کو دیکھ کر دو چند ہو جاتی تھی۔ یہ ازل سے لاپرواہ لڑکی، پتہ نہیں وہ کب تک اس کی دلی کیفیت سے بیگانہ رہے گی، یوں ہی انجان۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا وہ اسے سمجھتی نہیں ہے، پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ میں تو کب سے آیا ہوا ہوں، تم بتاؤ اتنی دیر کہاں تھی؟ بارش کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ بہت بیزار تھی۔ مجھے کہہ دیا ہوتا، لینے آ جاتا، تمہیں ناحق زحمت ہوتی۔ یو نو شامی، تمہارے ایک اشارے پر میں ساری دنیا تیج سکتا ہوں۔ دنیا تیج دینا آسان نہیں ہوتا، اس لیے فضول قسم کے دعوے میرے سامنے مت کیا کرو۔ وہ چڑ گئی، وہ ہنس دیا۔ تم ہمیشہ سے بور ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا کب تک مجھے بور کرنے کا ارادہ ہے؟ سچ سچ بتاؤں؟ ذومینی انداز سے اس نے پوچھا۔ اچھا رہنے دو، اس نے گھبرا کر کہا، اور وہ پھر ہنس دیا۔ ڈرتی ہو؟ کس سے؟ حقیقت کا سامنا کرنے سے۔ جی نہیں۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری ملازمت کیسی جا رہی ہے؟ تو کیپٹن ہو گیا ہوں، مبارک ہو۔ وہ اندر لاؤنج میں آ گئی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تھینک یو، مگر خالی کھلی مبارک سے کام نہیں چلے گا، کچھ کھلانا پلانا بھی ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ندیدے ہی رہو گے، خصوصاً تمہارے ہاتھوں کے بنائے کھانوں کا۔ ارے علی، تم کب آئے؟ بھابھی اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کھل اٹھی، اور شامین کو چائے کہہ کر علی سے محو گفتگو ہو گئی۔ توبہ، بھابھی ایسے ملتی ہیں اپنے میکے والوں سے جیسے بڑی مدت بعد ملاقات ہوئی ہو۔ حالانکہ یہ علی جیسی بلا تقریباً ہر روز ہی یہاں پائی جاتی ہے۔ وقت بے وقت ہی ٹپک پڑتا تھا، کبھی کھانے پر، کبھی چائے پر، کبھی سارا سارا دن، اور کبھی دنوں صورت نہ دکھاتا۔ تب شامل سمجھ جاتی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہوگا، اور جب وہ آ جاتا تو بڑی خدمتیں کراتا تھا۔ بھابھی اس کی خوب خاطر مدارت کرتی تھی، اور وہ بھی ناز اٹھواتا۔ ایسے میں اس کا فرمائشی پروگرام خاصا طویل ہو جاتا، اور شامل کو بھی لگنا پڑتا۔ شامی ڈیئر، ذرا گاجروں کا حلوہ بنا دو، علی کو تمہارے ہاتھ کا حلوہ بہت پسند ہے۔ بھابھی دلار سے کہتی، اور وہ چڑھ کر سوچتی، حلوہ بنانا جیسے بہت آسان کام ہے نا، اصلی مرحلہ تو گاجروں کو چھیلنا اور کدوکش کرنا ہے۔ اور بھابھی نے مزے سے لاڈلے بھائی کی فرمائش گوش گزار کر دی۔ تب پروین کی کم بختی آتی، وہ ساری گاجریں اس سے کدوکش کرواتی تھی۔ حلوہ بناتے بھی اس کی بڑبڑ مسلسل جاری رہتی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے بلائے ناگہانی بن کر، جتنے دنوں ڈیوٹی پر ہوتا ہے کتنا سکون رہتا ہے، اور اس کی آمد کے ساتھ ہی کم بختی شروع۔ موصوف اپنے گھر ٹک ہی نہیں سکتے، جو دن رات کا یہیں پڑا ہوا ہے۔ شامین نے پروین کو چائے کا کہہ دیا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی کپڑے بدلے ہی تھے کہ جویریہ کا فون آ گیا۔ ہاں بکو، کھانا کھا لیا؟ یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ چڑھ گئی۔ تم بتاؤ تو، اگر کھانا نہیں کھایا تو گھر آ جاؤ۔ ریئلی امی نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، کوفتے اور مچھلی، اور ساتھ میں پلاؤ بھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں گھر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ ہی لے آتی۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ آ رہی ہو نا؟ مگر یار بارش میں کیسے؟ اس وقت گاڑی بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں اسفند کو بھیج دیتی اور اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس وقت؟ ہاں بالکل اسی وقت، تم بس تیار رہو، وہ 15 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ ساتھ ہی کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ وہ کتنی دیر خوشگوار تسلی ریسیور تھامے کھڑی رہی۔ اسفند اسے لینے آ رہا ہے، اسے لگا اس کے چاروں طرف خوشبوؤں اور روشنیوں کا حالہ پھیل گیا ہو۔ تبھی وہ جلد سے تیار ہونے کو بھاگی۔ اس نے جھٹپٹ کپڑے بدلے، بال سنوارے اور ہلکا سا میک اپ بھی کر لی، پھر امی کے کمرے میں آ گئی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ابھی تو آئی ہو، اور پھر تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا؟
امی کھانے کے لیے جویریہ نے مجھے گھر پر بلایا ہے، اس کی امی نے مچھلی اور کوفتے بنائے ہیں۔ اور امی ہنستی، اچھا جلدی آ جانا۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا اور وہ باہر آ گئی۔ بعض تو ہیں کتنی جلدی شفیع قبولیت پا لیتی ہیں۔ آپ سے ملنے کا دوبارہ سوچا اور دیکھ لیں آپ کو لینے بھی آ گیا، وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اور برستی بوندوں میں شامین کو اس کا اجلا چہرہ بہت بھلا، بہت اپنا اپنا لگا۔ وہ بڑے اعتماد سے فرنٹ ڈور کھول کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ میری باتوں کا برا تو نہیں مانتی؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ کن باتوں کا؟ میں مذاق کر جاتا ہوں نا، دراصل جویریہ سے چھیڑ خانی چلتی رہتی ہے، اسی بنا پر زبان ہر مرتبہ پھسل جاتی ہے۔ آپ مائنڈ تو نہیں کرتی؟ اس کی آنکھوں میں بھی بچوں جیسی معصومیت تھی۔ بالکل نہیں، وہ ہنس کر بولی۔ شکر ہے، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ آپ خفا ہو گئی تو۔ دراصل میں آپ کو خفا نہیں کر سکتا، وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، مگر پوچھنا سکے۔ البتہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوبصورت جذبے تھے اور ان جذبوں سے وہ اپنی زیست کی داستان گھوننا چاہتی تھی، ساری عمر کے لیے اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ جویریہ گیٹ پر ہی اس کی منتظر تھی۔ شکر ہے صحیح سلامت آ گئی تم، ورنہ میں تو ڈر رہی تھی یہ حضرت گاڑی اتنی تیز ڈرائیو کرتے ہیں جیسے کوئی طیارہ اڑا رہے ہوں۔ نہیں، انہوں نے گاڑی بہت آرام سے ڈرائیو کی، شامین بولی اور وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ شکر ہے شامین جی، ورنہ یہ لڑکی میری برائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اچھا آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جویریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ روم کی طرف چل دی۔ ہائے مجھ غریب کا بھی ہاتھ پکڑ کر کھانے کے لیے کہا ہوتا، مگر تمہیں تو میرے کھانے پینے سے بیر ہے، اور دوسرے تمہاری شکل دیکھتے ہی میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ وہ پھر اسے چڑھا رہا تھا۔ شٹ اپ، جویریہ سلگ کر بولی۔ اسود صاحب آپ بھی آئیے نا، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپ کتنی مہمان نواز ہے اور ملنسار بھی، اور یہ چڑیل نہ جانے کس پر گئی ہے، کم از کم تم پر تو بالکل نہیں گئی۔ تم مجھ پر جا بھی نہیں سکتی، کہاں میں اتنا آفت اور ڈیشنگ بندہ، اور کہاں تم پھٹیچر سی بالکل بنڈل لڑکی۔ پتہ نہیں ارسلان کو تمہیں کیا پسند آ گیا کہ منگنی کروانے چلا ہے۔ خیر کبھی فرصت میں اس کے کان کھینچوں گا، آخر اپنی برادری کا برا تو نہیں چاہ سکتا نا میں۔ امی سے سمجھا لیں، جویریہ روحانسی ہو رہی تھی۔ وہ گاڈ اسود بھائی آپ بہت بولتے ہیں اور ہر وقت جویریہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سے جنم کی دشمنی ہے اس سے، جویریہ کی چھوٹی بہن ماریہ نے اندر داخل ہوتے کہا۔ اور کیا پوچھو اس سے، اس کا لہجہ ہنوز گلوگیر تھا۔ اچھا اب آرام سے کھانا کھاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آنٹی نے مسکرا کر کہا، مگر کھانے کے دوران بھی ان سب کی نوک جھونک چلتی رہی اور شامین محظوظ ہوتی رہی۔ آنٹی شکریہ، آپ نے اتنا لذیذ کھانا کھلایا، مجھے معلوم تھا تمہیں مچھلی بہت پسند ہے۔ مچھلی تو مجھے بھی پسند ہے، وہ مزے سے بتا رہا تھا۔ تم اپنی ٹانگ ضرور اڑانا درمیان میں، جویریہ نے جل کر کہا۔ یہ تم ہر وقت جلتی بنتی کیوں رہتی ہو، ایک تو رنگت پہلے ہی کالی ہے، اوپر سے مزید کمال ہو گیا۔ بھائی شامی آپ ہی اسے کچھ سمجھایا کرے، اب بھی جلنے کی کتنی زبردست بو پھیلی ہے۔ چلو یہ پھر شروع ہو گئے، ماریہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا شامین آپ یہ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ سب ہی، میرا مطلب پاپا اپنا بزنس چلاتے ہیں، جبکہ فرقان بھائی آرمی میں ہیں اور ان کی مسز بہت اچھی خاتون ہے، میرا مطلب ہے سمرین بھابھی سے ہے، اور باقی ایک بھائی BA میں ہیں۔ گویا آپ اکلوتی بہن ہیں اپنے بھائیوں کی۔ جی، اور آپ؟ میری داستان حیات کچھ اتنی دلچسپ نہیں، چھوٹا سا گھر اور ساری ذمہ داری مجھ غریب پر، ایک پھٹیچر سی موٹر بائک میری ذاتی ملکیت ہے، یہ تو آنٹی کا احسان ہے جو ان کی گاڑی اڑاتا پھرتا ہوں۔ اور اچھا یہ بتائیں آپ کو بارش کا موسم پسند ہے؟ وہ ایک دم ہی بات بدل گئی۔ بہت زیادہ، بارش تو میری کمزوری ہے، آپ بھی دیکھیے بوندا باندی ہو رہی ہے، کتنا حسین موسم ہے، یوں کہ یہ حسین موسم تھا۔ اسفند نے سردابری تھا کیا مطلب؟ ماریہ ہنسی۔ بھائی یہ جو سامنے موجود ہے۔ اسفند نے خاموشی سے کھانا کھاتے جویریہ کی طرف دیکھا۔ بکے جاؤ، میری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ جی میں بخوبی جانتا ہوں، آپ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے، صحت تو مجھ جیسے غریب کی تباہ ہوئی ہے جسے نظر لگا لگا کر تم نے آدھا کر چھوڑا۔ چلو اٹھو شامی، تم میرے کمرے میں چلو۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی انہیں ڈھنگ سے کھانا تو کھا لینے دو، اسفند نے کہا۔ میں نے کافی سیر ہو کر کھانا کھایا، وہ بولی اور جویریہ کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں بھی آؤں؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگا کر پوچھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں تو آؤں گا۔ خدا کا واسطہ میرا پیچھا چھوڑو، جویریہ روحانسی ہو گئی۔ تمہارے پیچھے کب پڑا ہوں میں؟ آنے دو نا جویری، شامین نے سفارش کی۔ ٹی وی لانگ سے گزر کر وہ جویریہ کے کمرے میں آ گئی، ماریہ بھی ساتھ تھی۔ میوزک سنو گی؟ جویریہ نے کثرت سے الٹ پلٹ کرتے پوچھا۔ میں سناؤں اپنی پسند کا گیت؟ اسفند کرسی پر براجمان ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ رہنے دو، تمہاری طرح کے بور گانے ہمیں نہیں سننے۔ جویریہ نے بھی ادار رکھنا نہیں سیکھا۔ بھائی میں اپنی آواز میں گانا سنانے کی بات کر رہا ہوں، بالکل مت سننا، شامین کی آواز پر دنیا جہان کے کبے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے تم مان بیٹھی۔ پھر وہی بحث، آپ لوگ آرام سے صلح سے نہیں رہ سکتے کیا؟ شامین ہنسی۔ اچھا چلے اسفند بھائی، آپ اپنی آواز میں ہی گانا سنا دیں، مگر خدا کے لیے یہ جھگڑا بند کر دیں۔ ماریہ بھی اکتا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا، اس نے گلا کھنکارا، یقیناً اسے اپنی
آواز کی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اس لیے اتنا بااعتماد تھا، اور شامین اس کے اعتماد پر حیران ہوتی رہی۔ وہ بزدہ سنج شخص، اس کی شخصیت کے اور کون کون سے اسرار اس پر کھلیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اسے حد درجہ امپریس ہو چکی، اسے اپنے دل کے ایوانوں میں جگہ دے بیٹھی۔ یہ شخص اور کتنا اس کا قرار لوٹے گا، اور کتنی بے چینیوں کو اس کا مقدر بنائے گا۔ کیسا رہا؟ وہ بے نیاز داد لینے کو بےتاب تھا۔ ایک دم بونگا، جویریہ نے جمائی لینے والے انداز میں کہا۔ تم تو سدا کی بد ذوق ہو، وہ منہ بنا کر بولا۔ نہیں اچھا تھا کیا؟ نہیں اچھا تھا، ماریا بولی۔ بہت خوبصورت، شامین نے بھی دل کھول کر داد لی۔ شکریہ، آپ نے تعریف کی تو ساری قیمت وصول ہوگی، اور ایک یہ ہری مرچ ہے جو کسی کی تعریف پر جل بھن جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ اپنے ہونے والے منگیتر کی تصویر دکھا کر مجھ سے اس کی تعریف کرانا چاہ رہی تھی، تب میں نے تو بخل سے کام نہیں لیا۔ خیر، میں اب بھی اس موصوف میں 100 کیڑے نکال سکتا ہوں۔ مثلاً، جویریہ نے غصے میں کشن اس پر دے مارا۔ کبھی فرصت میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس نے بڑے آرام سے کشن کیچ کر لیا اور کوہنی کے نیچے دبا لیا۔ بدتمیز، تعریف کا شکریہ۔ او گاڈ، پھر جنگ و جدل شروع ہو گیا۔ بھئی جویریہ، تمہارے اس جھگڑے میں مجھے دیر ہو جائے گی۔ شامین نے گھڑی دیکھی۔ ٹھہرو یار، اتنی جلدی کیا ہے؟ امی سے میں نے جلد آنے کا کہا تھا، میں انہیں فون کر دیتی ہوں کہ تم دیر سے آؤ گی۔ نہیں یار، ویسے بھی تھکی ہوئی ہوں، گھر جا کر آرام کروں گی۔ اسفند، شام کو چھوڑاؤ گے نا؟ وہ اسفند سے پوچھ رہی تھی۔ اپنے مطلب کے لیے لہجہ دیکھو کتنا نرم کر لیا، مطلب ہی خود غرض۔ اس نے جویریہ کو نادر القابات سے نوازا۔ اچھا، اب زیادہ منتیں مت کراؤ، گھر میں کوئی بھی نہیں، ورنہ تم سے ہرگز شامی کو چھوڑنے کو نہ کہتی۔ وہ ایک دم رنگ بدل گئی۔ ایمان سے جویریہ، تم بالکل گرگٹ ہو، اتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہو کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیوں شامین جی؟ آپ تو مستقل مزاج ہے نا، آپ نے اس کے رنگ تو نہیں اپنا لیے۔ دراصل مجھے مطلون مزاج لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ شامین سے کہہ رہا تھا۔ تم سے بھلا کس نے تمہاری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھا؟ جویریہ بھنا کر بولی۔ میں نے سوچا خود سے شامین کو بتا دوں، ہو سکتا ہے مستقبل میں ان کے کام آئے، وہ بولا، اور شامین نے اپنے اندر جھانکا۔ دل کے ساحل پر ادھم مچا تھا، بڑا شور تھا۔ اچھا، اب نخرے نہ دکھاؤ، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، شامی کو دیر ہو رہی۔ ایک شرط پر۔ کیا؟ تمہیں آئس کریم کھلانا ہوگی۔ اچھا، کھلا دوں گی۔ جانے جویریہ کس موڈ میں تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے شامین سے مخاطب ہوا۔ میں کسی دن آپ کو اپنی بائک کی سیر کراؤں گا، ریلی راکٹ بنا کر بائک اڑاتا ہوں۔ پھر تو آپ مجھے گرا دیں گے۔ کوئی بات نہیں، سنبھال بھی میں ہی لوں گا۔ جب سنبھالنے والے موجود ہو تو گرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ مقابل کی آنکھوں کی ساری روشنیاں اس کے اندر جگمگ کر رہی تھی، اور شامین نے حیرت سے ان روشنیوں کو دیکھا۔ پھر بتائیں، سیر کریں گی نا بائک کی؟ ٹھیک، وہ مان گئی۔ ماری جاؤ گی، مفت میں اس کے چکر میں نہ آنا، تم ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈالو گی۔ یہ میری عادت ہے، جویریہ نے جل کر کہا۔ برستی بوندوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم اندر اتارتی وہ اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتی رہی، جو مسلسل اسی شخص کا نام پکار رہی تھی، اور وہ یقیناً سرتاپا اسی کا تھا۔ شاید وہ کہنا چاہتا تھا، مجھے جس کی شدید تلاش تھی، وہ ہم سفر تم ہو، میرے حسین خیالوں کی تم راہ گزر ہو، دل نشین منزل ہو۔ اور اتنی جلدی گھر آ گیا؟ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ بولا۔ جی، شامین ہنسی۔ اب تو اندر آئے، جویریہ بیگم سے اجازت لینا ضروری ہے، وہ بے چارگی سے بولا۔ یہ بیگم کا لفظ مجھے زہر لگتا ہے، سمجھے؟ جویریہ تنک کر بولی۔ اچھا بابا، کان پکڑتا ہوں۔ خلاف توقع اس سے جلد ہی ہار مان لی۔ جویریہ، آؤ نا، چائے پی لو۔ شامین بولی۔ اس کا دل مچل مچل کر اس حسین ستمگر کو کچھ دیر اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پھر کبھی صحیح یار، جویریہ بولی۔ ظالم، اسفند نے کہا۔ غائباً شامین کو سنایا۔ اندر فرقان بھائی، سمرین بھابھی، علی اور محسن ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ آج اور شامی، بڑا دلچسپ پروگرام ہے۔ محسن نے آواز دی اور اسنیک سے بڑی پلیٹ علی کی جانب بڑھائی۔ علی نے بڑی سہولت سے پوری پلیٹ تھامی اور چپس اٹھا کر دانتوں سے کترتے شامی کی طرف دیکھا۔ کھلتی رنگت والی لڑکی اس کے دل کا قرار بن کر لاپرواہ تھی۔ اس کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر اپنے جذبوں سے آشنا کر دیا، اور بس۔ آؤ شامی، اس نے ایک سرد آہ کھینچتے اسے پکارا۔ نو تھینکس، اس نے نخوت بھرے انداز سے کہا۔ وہ اندر چلی گئی اور محسن نے پوچھا، یہ آپ بار بار سرد آہیں کیوں بھر رہے ہیں؟ پہلے ہی موسم میں خنکی ہے، تم ابھی نہیں سمجھو گے یار۔ وہ اٹھ کر شامین کے کمرے میں آ گیا۔ وہ غالباً کورس کی کتابیں الٹ پلٹ رہی تھی۔ کل اسائنمنٹ تیار کرنا تھی، اور اسے اس سلسلے میں بھی کتابوں سے مغز ماری بھی کرنا تھی۔ تم؟ وہ لا تعلقی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے گلاب کے پھولوں کی ٹوکری اس کے سامنے کر دی۔ معطر خوشبو چاروں طرف پھیل گئی، ساتھ میں ایک گفٹ پیک اور کارڈ جس پر درج تھا، سنتے ہیں مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز تجھے مانگ کر دیکھیں گے خدا سے۔ یہ کس لیے؟ اس سے کارڈ پر نظر دوڑاتے پوچھا۔ تمہارا برتھ ڈے ہے نا؟
ابھی تو ہفتہ باقی ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ پیکٹ کھول کر دیکھو شامی۔ سوری، میں یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتی، اس نے کوڑا جواب دے دیا۔ وہ غالباً اس سے ایسے روکھے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ لمحہ بھر میں ہی اس کی بے تحاشا خوبصورت آنکھیں دھواں دھواں ہو گئی، گندمی رنگت والے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ مگر کیوں سے لڑائی ہوتی ہے؟ اس بے حس لڑکی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ کتنے روز پہلے خوابوں کی کرچیاں ٹوٹ کر بکھری تھی، وہ انہیں قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ شامین نے دیکھا وہ پیکٹ وہیں چھوڑ گیا تھا اور جذبوں سے گندھا کاٹ فرش پر پڑا سسک رہا تھا۔ البتہ گلابوں کی سحر انگیز خوشبو نے سارے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات میں گھر کر رہ گئی۔ یہ شخص اس سے کیسی توقعات وابستہ کر بیٹھا، اس کے دامن میں اسے دینے کو کچھ بھی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی کبھی اس کے پاس رہنے کے باوجود دل کی دھڑکن سنائی نہیں دیتی اور کبھی کبھی دوریوں کے فاصلے بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ شخص بھی اس کے آس پاس تھا، مگر اجنبیت برقرار تھی اور اسفند لمحوں میں دھڑکنوں کا مکین بن گیا۔ اور اس ساری رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح ڈپارٹمنٹ میں کبرا اس کے سر ہو گئی۔ کیا بات ہے، آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہے؟ رات بھر تارے گنتی رہی ہو کیا؟ نہیں تو اسے ٹھنڈا سانس پڑا۔ پھر یہ اداسی، ایک عجیب بات ہوئی ہے جویری، وہ جو بھابھی کا بھائی ہے نا علی، وہی گندمی رنگت والا خوبصورت بادامی آنکھوں والا اونچا لمبا لڑکا۔ فاطمہ جھٹ بولی، بڑی گنی ہے تو فاطمہ۔ شامل کے کزن کا اتنی تفصیل سے جائزہ لے ڈالا، اور ہم تمہیں ایم ہی سمجھتے تھے، مسکین سی معصوم چڑیا، مگر تو تاڑنے میں خوب ماہر ہے۔ جویریہ دیر تک ہنستی رہی۔ بکو مت، فاطمہ جھینک گئی۔ ہاں بھائی تو کیا ہوا؟ علی صاحب کو کبرا تجسس سے ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھ پر مر مچے ہیں۔ پہلے پہل میں اس کی نگاہوں کو نظر انداز کرتی رہی، مگر کل شام وہ میرے لیے ڈھیروں گلاب لے آیا اور میں نے اسے نامراد لوٹا دیا۔ تم ہی بتاؤ جویری، میں کیا کرتی؟ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس انداز میں نہیں سوچا، مگر کل سے میں خود کو مجرم تصور کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے تو اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے لیے سیریس ہو جائے۔ شامین بہت سنجیدہ تھی اور ساتھ میں رنجیدہ بھی۔ ہائے، تو نے اس کا دل توڑ دیا ظالم، وہ اتنا پیارا شخص۔ فاطمہ افسوس کرنے لگی۔ شٹ اپ، بند کرو یہ بکواس، مجھے ان خرافات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ شامین نے اسے ڈانٹ دیا۔ بات کیا ہے شامی؟ جویریہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت مزمحل لگ رہی تھی۔ اس کو انکار کر کے میں خود کو مجرم تصور کر رہی ہوں۔ اس میں تیرا کیا قصور؟ تو نے خود ہی کہا ہے کہ تو نے اسے کبھی کوئی امید نہیں دلائی، پھر گلٹی کیوں فیل کر رہی ہوں؟ ہماری زندگی میں کتنے بہت سے لوگ آتے ہیں، مگر زندگی کسی ایک شخص کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اس شخص کے ساتھ جسے دل و دماغ بیا خود قبول کرے۔ تم نے علی کو بھی اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، اس لیے مٹی ڈالو اس قصے پر۔ جویریہ اسے سمجھاتی رہی۔ اس نے واقعی اس قصے پر مٹی ڈال دی، مگر دل ان لمحوں کا قیدی رہا جس میں اسفند علی اس کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ کبھی نہ بھولنے والے وہ لمحے جو اس کے روم روم کو بے چینیاں سونپ گئے، تن من میں ایک میٹھی سی کسک دے گئے۔ وہ شخص جس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، وہی ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ سارے خوبصورت جذبے از خود اس کے نام ہو گئے۔ چاہت، محبت کے سارے الفاظ اس بندے کو سونپ دینے کو جی چاہتا تھا۔ کیا خبر وہ بھی تمہارے لیے اتنا ہی بے چین اور خوار ہو، یا پھر وہ اس سے محض لمحاتی کھیل بنائے انجوائے کر رہا ہو؟ وہ خود سے بہت مرتبہ سوال کرتی، مگر ہر بار دل دھڑک دھڑک کر اس شخص کے جذبوں کی سچائیوں کا اعتبار دلا دیتا کہ جس نے منہ سے ابھی تک کسی بھی ایک لفظ کا اظہار نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ رات گیسٹ روم میں مکیش کی خوبصورت آواز گونجتی، یہ میرا دیوانہ پن ہے یا محبت کا قصور؟ گیسٹ روم میں جلتی بتی اور کھڑکی میں کھڑے علی کو دیکھ کر شامین بے چین ہو کر دریچے سے ہٹ گئی۔ وہ صرف اسفند کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، جس کے بغیر اب اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا، کسی پل قرار نہیں تھا، نہ اندر نہ باہر، نہ اٹھتے بیٹھتے چین۔ وہ شخص اسے نہ ملتا، اس کی ساری زندگی روکھی پھیکی گزرتی، بہت بے عقل اور بے قرار۔ اس کا ہر خواب، ہر روز پہلا سپنا، ہر رنگ اسی کے دم سے تھا۔ اور یہ شخص مجھ میں کیوں احساس جرم پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ہم سب اپنی اپنی ذات کے حصار میں قید ہیں علی، اپنے خوابوں کے جزیروں میں مقید۔ جس طرح پنچھی کو قفس سے پیار ہو جاتا ہے، ہم بھی اس قید میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ جس دن یہ مچلتا پنچھی اس قفس سے چھٹکارا پائے گا، اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ یہ کیسے لمحات اس کی زندگی میں آ گئے تھے؟ یہ زندگی اس کے لیے پہلے تو کبھی اتنی ناآسودہ نہیں تھی، اتنی تھکا دینے والی۔ پرسمردہ کمرے میں کاپیوں اور کتابوں کا ڈھیر سمیٹے اس نے بے دلی سے سوچا، امتحان میں صرف ایک ماہ رہ گیا تھا، وہ اب اسے دل جمی سے پڑھے گی، تبھی اچھے نمبروں میں کامیاب ہوگی۔ مگر یہ ناآسودہ سوچیں جینے نہیں دے رہی تھی۔ ایک طرف وہ شوخ و شنگ اسفند اور دوسری طرف وہ اداس آنکھوں والا علی۔
وہ آنکھیں مد کر بستر پر لیٹ گئی، تبھی اس کی بند آنکھوں میں اسفند اتر آیا، جھلملاتی روشنیاں اتر آئیں اور اس کی تنہائی مسکرا اٹھی۔ ایک ماہ اسے سنجیدگی سے کتابوں میں سر دے کر گزار دیا، نہ ادھر ادھر جھانکا، نہ کسی سوچ کو ذہن میں آنے دیا۔ جب بھی الفاظ اسفند کا نام بن جاتے، پھڑپھڑاتے کاغذوں میں اس کی شبیہ اتر آتی تو وہ سختی سے سر جھٹک دیتی۔ ایسے میں مکتا کر باہر لان میں ٹھنڈی گھاس پر آ بیٹھتی۔ یہاں بھی چین کہاں تھا، وہ ایک بار اسفند سے ملنا چاہتی تھی، پیاسی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتی تھی۔ ساون کی اداس شاموں میں جیسے کوئی دھیرے سے اس کے کانوں میں سخت گوشیاں کر گئی۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر وہاں تک جانا چاہتا ہوں جہاں سے ستارے مسکرا کر ہمارا استقبال کرے، جہاں بہاریں بسیرا کرتی ہیں۔ میرے ساتھ چلو گی نا؟ وہ کتاب بند کر کے بے بسی سے پلکیں موند لیتی۔ ہیلو شامی، علی نے آ کر چونکا دیا۔ کتنی خوبصورت یادیں ادھر ادھر بکھر گئی۔ اسفند کی حسین یادوں سے لوٹنا شامی کو بہت برا لگا، اور اس سے بھی زیادہ وہ روشن بادامی آنکھوں والا علی برا لگا جس نے اس سمے مداخلت کی تھی، حالانکہ وہ صرف اور صرف اسفند کو سوچنا چاہتی تھی۔ اور آج کل خوب پڑھائی ہو رہی ہے، وہ اداسی سے مسکرایا۔ ہاں بس اتنا مت پڑھو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا کیپٹن، پھر وہ ٹھہر کر بولی۔ بڑی سخت جان ہوں، اور تم سناؤ، تم ڈیوٹی پر کب جا رہے ہو؟ بس 1-2 دنوں میں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی طرف دیکھنے پر محرومیاں لو دینے لگتی تھی، نارسائی کا کرب بڑھ جاتا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اس کے جسم سے منکر کیوں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ شامی ایک بات پوچھوں؟ مجھے بھی بہت پڑھنا ہے علی صاحب، سوری میں نے تمہارا اتنا وقت لیا۔ وہ ایک دم ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا، اس کے اٹھتے بڑھتے قدم اس کے اندرونی خلفشار کے غم ماس سے اس نے سر جھٹکا۔ تبھی سمرین بھابی نے آواز دی، شامی تمہارا فون ہے، کس کا ہے؟ وہ وہیں سے چیخی۔ جویریہ کا کتابیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ کتابیں چاٹ رہی تھی۔ یہ امتحانوں کا خوف کسی پل چین نہیں لینے دے رہا، ابھی اتنی تیاری کرنی ہے اور ذہن میں کچھ بیٹھتا ہی نہیں۔ میں اتنی کن ذہن تو پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ چلو تم نے اعتراف تو کیا کہ تم کن ذہن ہو۔ جویریہ ہنسی، بکو مت۔ اچھا جھٹ پٹ تیار ہو کر میری طرف آ جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میرے لیے سرپرائز؟ شامی کا دل دھڑک اٹھا، دھیان اسفند کی طرف چلا گیا۔ کہیں اس نے اپنی بےتابیوں کا حال جویریہ سے تو نہیں کہہ دیا؟ تو کیا وہ لمحہ آن پہنچا جب وہ اس سے اپنی چاہتوں کا اعتراف کرے گا؟ اور ہیلو، سو گئی کیا؟ جویریہ کی آواز کان میں گونجی۔ آہستہ بولو یار، کان میں سوراخ کر دیا۔ اچھا پھر آ رہی ہو نا؟ مگر سرپرائز کیا ہے؟ یہاں آنے پر معلوم ہوگا، بس تم فوراً آ جاؤ، اور ہاں اچھی طرح تیار ہو کر آنا۔ فون بند ہو گیا اور اسے جویریہ پر غصہ آ گیا۔ بدتمیز لڑکی سسپنس پھیلانے میں ماہر ہے۔ اس نے اغوانی رنگ کا سوٹ نکالا جس کے دوپٹے کے کنارے اسی کی ہم رنگ بیل تھی۔ کانوں میں ڈائمنڈ کی ٹاپس پہن کر اس نے خود کو پرفیوم میں ڈبو لیا اور آئینے میں اپنے سراپے پر نگاہ ڈالی۔ وہ خاصی اچھی لگ رہی تھی، ہلکی اغوانی آئی شیڈ نے اس کی آنکھوں کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ وہ آج قتل کا سارا سامان کرنا چاہتی تھی اور مطمئن ہو کر فرقان بھائی کے پاس آ گئی۔ بھائی مجھے جویریہ کی طرف چھوڑ آئیں۔ یہ ایک دم تیاری کیسے؟ تم تو دن رات کتابوں سے چمٹی ہوئی تھی، تمہارے امتحان کہاں گئے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہے تھے۔ اندر بڑے آرام فرما رہے ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ فرقان بھائی ہنس دیے۔ اچھا چلو چھوڑ آتا ہوں، مگر واپسی پہ مجھے جویریہ چھوڑ دے گی؟ اور وہاں جویریہ کے ساتھ ساتھ کبرا اور فاطمہ بھی تھی۔ یہ چنڈال چوکڑی یہاں کیوں؟ آج میری برتھ ڈے ہے نا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی گفٹ لے آتی۔ شامل نے منہ بنایا۔ تمہاری برتھ ڈے ہفتہ پہلے گزری ہے اور تم نے اسے سیلیبریٹ نہیں کیا، اس لیے میں نے 2 کیک منگوائے ہیں، ایک اپنے نام کا ایک تمہارے نام کا، دونوں ساتھ ساتھ کیک کاٹیں گے۔ جویریہ بتا رہی تھی۔ یہ تمہیں امتحانوں میں کیا سوجی؟ ان کی دہشت سے میری روح فنا ہے اور تمہیں یہ مستیاں سوچ رہی ہیں۔ یار پڑھ کر میرا دماغ تھک گیا تھا، اس لیے یہ گیدرنگ کر لی۔ جویریہ نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل بے شمار لوازمات سے بھری تھی۔ تبھی اسود نے ڈھیروں پھول اور سرخ چوڑیاں شامین کی نظر کر دیں اور شامین کو لگا اسے دیکھ کر جیسے اس کے اندر بے شمار جگمگاہٹیں اتر آئی ہوں۔ یہ آپ کی سالگرہ کا تحفہ، آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، وہ چمکتی آنکھوں سمیت کہہ رہا تھا۔ اچھا، وہ کھلکھلائی۔ اور آپ کی ہنسی جیسے انسان کو تفکرات سے نجات دلا دیتی ہے۔ مدم سرگوشی میں اس نے کہا۔ وہ گڑبڑائی۔ وہ جتنا خود خوبصورت تھا اتنی خوبصورت باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی، اے ہم سفر، زندگی بھر یوں ہی اپنی خوبصورت باتوں کا مد کانوں میں ٹپکاتے رہنا۔ تحفہ پسند آیا؟ بے حد۔ تو پھر چوڑیاں پہن کر دکھائیں۔ اور شامین نے دونوں کلائیاں جھلملاتی سرخ چوڑیوں سے بھر لیں۔ یہ محفل میں سرگوشی کیوں؟ کبرا نے ان دونوں کی چوری پکڑ لی۔ میں شامین کو وش کر رہا تھا۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا، اعتماد سے بولا۔ اور میں تمہیں نظر نہیں آتی؟ سالگرہ میری بھی ہے۔ جویریہ نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کروں؟ مجھے ایک حسین چہرے کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اسفند کی گہری نگاہیں اس پر تھیں۔
اور شامین سب کے سامنے پول کھل جانے کے خیال سے چور بن گئی۔ اچھا بھائی کیک کاٹو نا، فاطمہ بولی۔ ٹھہرو جویریہ، میں تمہیں کلہاڑی لا دوں، اسفند ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ جویریہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ بھائی تم کلہاڑی سے کیک کاٹنا۔ بگو مت، وہ چڑ گئی۔ آل رائٹ، میرا تحفہ کہاں ہے؟ میں کنگال ہوں۔ میرے معاملے میں تم ہمیشہ سے کنگال ہو، کنجوس اعظم۔ جویریہ خفا تھی اور پھر پیسٹری کھاتے شامین کو امتحان یاد آ گیا، اسے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ مجھے یقین ہے جویریہ، اس مرتبہ ہم بہت شاندار طریقے سے فیل ہوں گے۔ میں پاس کروا دوں گا، اسفند بولا۔ ہاں، جیسے خود پاس ہوتے رہے چاقو اور بندوق دکھا کر، مگر ہر بار کامیاب نہیں ہوتا، سمجھے؟ جویریہ نے ناک سکوڑا۔ نہ صحیح بھلائی کو تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تم بھلائی نہ کرو، تمہاری یہ بھلائی ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ میں اب گھر جاؤں گی جویریہ۔ شامین ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کبرا نے پوچھا۔ امتحانی بخار۔ جس دن وہ آخری پرچہ دے کر آئی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے کتابوں سے جان چھوٹی۔ اس دن وہ اپنے وارڈروب کی خبر لے رہی تھی، سارے کپڑے بیڈ پر ڈھیر تھے، وہ پرانے کپڑوں کی چھانٹی کر رہی تھی۔ اس نے پہننے والے کپڑوں کو ہینگر کی زینت بنا کر وارڈروب میں لٹکا دیا۔ بہت مصروف ہو شامی؟ بھابی اندر آ گئی۔ کوئی کام؟ بھابی ہاں بہت ضروری، جی کہیے۔ دراصل شامی، مجھے امی نے ہی یہ بات تم سے معلوم کرنے بھیجا ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ کون سی بات بھابی؟ وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ شامی، تمہیں علی کیسا لگتا ہے؟ میرا مطلب علی تمہیں پرپوز کر رہا ہے، اور پھر میری بھی یہی خواہش ہے۔ بھابی نے دھماکہ کیا۔ وہ کتنی دیر پتھر بنی بیٹھی رہی۔ بھابی یہ سب؟ شامی، کچھ کہنے سے پہلے اتنا سن لو، علی بہت محبت کرنے والا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، نہ جانے کب سے تمہیں اپنے دل میں جگہ دیے بیٹھے ہیں۔ شاید تم نے دیکھا نہیں، تم ہی اس کی آنکھوں میں مسکراتی ہو، ہم دونوں دوست کی طرح ہیں۔ تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتی ہو، مگر میری تم سے درخواست ہے کہ تم اس رشتے سے انکار مت کرنا، کیونکہ علی ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں۔ وہ بہت سلجھا ہوا بہترین لڑکا ہے۔ اور بھابی، کیا آپ سب نے فیصلہ کر لیا یا میرے پاس بھی کوئی چوائس کی گنجائش ہے؟ اس کا لہجہ کھردرا ہو رہا تھا۔ پسند ناپسند کا اختیار تمہارے پاس ہے شامی، کہ تم جانتی ہو امی زبردستی کی قائل نہیں، مگر ہماری خواہشات بھی تمہارے لیے قابل تکریم ہونی چاہیے، اور یہ میری زندگی کا سوال ہے بھابی۔ کیا کوئی اور ہے؟ بھابی، دراصل میں ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا چاہتی، ابھی تو کتابوں سے فارغ ہو گئی ہوں، ایک اور بوجھ کندھوں پر لا دوں۔ ابھی میں آرام کروں گی اور اس کے بعد جاب، پھر کہیں جا کر اس سلسلے کے متعلق سوچوں گی۔ اچھا، ابھی شادی نہ کرو، مگر منگنی تو ہو سکتی ہے، علی کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ میرے خیال میں بھابی، علی مجھے اچھی طرح سمجھتا ہے، پھر یہ سلسلہ کیوں چلا ہے؟ یہ ہم سب کی بھی خواہش ہے شامی، تم کوئی جذباتی فیصلہ نہ کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ ایک جیون ساتھی، ایسا جیون ساتھی ہر کسی کو نہیں ملتا جو زندگی میں بہاریں لے آئے۔ میرا مشورہ ہے تم ٹھنڈے دل سے سوچو کہ بہرحال میں تمہاری خیر خواہ ہوں، اور پھر بھابی جب میرا شادی کا موڈ ہوگا میں آپ سے کہہ دوں گی، وہ رکھائی سے بولی، اور بھابی اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شامین کو علی پر بے حد تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے دل میں اس کے لیے رتی برابر بھی گنجائش نہیں، پھر بھی ڈھیٹ بن کر اسے پرپوز کر دیا۔ بے حس آدمی، وہ اس کے اور اسفند کے پہلے خوابوں کے درمیان دیوار بننا چاہتا ہے۔ بھلا ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزارنا جسے کسی دوسرے کے جذبات و احساسات کا رتی برابر احساس نہیں، مگر اسے کیا معلوم وہ اسفند کے لیے کس قدر بے چین ہے۔ اور علی آیا بیٹھا تھا، باہر قدرے خنکی تھی جبکہ اندر موسم خاصا گرم تھا۔ ڈرائی فروٹ کھاتے علی سمرین بھابی سے دھیمے دھیمے باتیں کر رہا تھا، جبکہ فرقان بھائی کسی سے فون پر لگے تھے۔ محسن کرکٹ میگزین میں سر گھسیڑے بیٹھا تھا۔ ایسے میں پیرٹ گرین کپڑوں میں ملبوس نکلی شامین دروازے میں ہی اٹک گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ علی وہاں موجود ہوگا۔ آؤ شامی، رک کیوں گئی؟ بھابی نے اسے دیکھ لیا۔ مجبوراً شامین کو اندر آنا پڑا، ورنہ وہ الٹے قدم واپسی کا سوچ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اندر آ گئی اور تکلف سے کرسی پر ٹک گئی۔ لو ڈرائی فروٹ کھاؤ۔ بھابی نے علی کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کر دی۔ موڈ نہیں بھابی، علی کو دیکھتے اس کا لہجہ از خود کھردرا ہو گیا۔ تمہاری علی سے کوئی خفگی چل رہی ہے؟ بھابی نے ایک دم پوچھ لیا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑائی۔ وہ ان سے ایسے سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں بھلا ان سے کیوں خفا ہوں گی؟ علی نے بے تحاشا خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے جملے نے اسے گہری تکلیف دی تھی۔ شاکی بادامی آنکھیں، شامین نے نگاہیں چرا گئی۔ اوکے ابھی میں چلتا ہوں، وہ بھابی سے کہتے ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو نا، کھانا کھا کر جانا، پھر کبھی صحیح۔ مگر سنو تو، بھابی پکارتی رہ گئی، اور وہ یہ جا وہ جا، پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، بھابی نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ شامین جانتی تھی، وہ اچھی طرح جانتی ہے اسے کیا ہو گیا۔ بالکل اچانک جویریہ کی شادی کا ہنگامہ اٹھا۔ ان لوگوں کو بہت جلدی تھی، اس لیے 15 دنوں بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ جویریہ اپنے ساتھ شاپنگ میں شامل کو گھسیٹتی پھری، وہ بازاروں کے چکر لگا کر پاگل ہو گئی۔ توبہ ہے، شادی کی شاپنگ شیطان کی آنت ہوتی۔ شامین نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ لبرٹی میں جوتوں کی دکان سے نکلتے اس نے جویریہ سے پوچھا،
یہ تمہارا کزن کہاں غائب ہے آج کل؟ وہ لاؤبالی شخص ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، پتہ نہیں وہ غیر سنجیدہ شخص ڈاکٹر کیسے بن گیا آج کل موصوف بہت لمبی اڑان میں ہے۔ مطلب وہ چونکی، مطلب یہ سعید کمال کا نام تو تم نے سنا ہوگا، ہاں بہت بڑا صنعت کار ہے، بس آج کل موصوف ان کی بیٹی کے زلف کے اسیر ہو رہے ہیں ایمان سے۔ شامی تم اگر اس لڑکی کو دیکھ لو تو دوسری بار دیکھنے کی تمنا معدوم ہو جائے، مگر وہ حضرت دن رات اسے اپنی محبت کا یقین دلانے پر تلے ہیں۔ ریئلی؟ یہ شخص بہت مادہ پرست ہے، ایک جسم عمارت کی بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بنے گا اس کا، ہر لڑکی سے دوستی گانٹ لیتا ہے، جانے ہر لڑکی اس کی جانب کیوں لپکتی، کون سا شہد لگا ہے اس میں؟ اور شامین کو لگا جیسے جویریہ نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہے، اسے لگا جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گی۔ کیا یہ سچ ہے جویری؟ اس کا سر چکرایا۔ لو، تم نے اس کی لاؤبالی طبیعت کا اندازہ نہیں لگایا؟ اور جویریہ نے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا تو چونکی۔ کیا بات ہے شامی، کہیں تم اس کے چکر میں تو نہیں؟ میں نہیں تو؟ اس نے اندر اٹھتی درد کی لہروں پر قابو پاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ بعض باتیں خود سے بھی چھپا کر رکھنے کی ہوتی ہیں، اور شکر ہے میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ جویریہ نے ایک لمبا سانس بھرا، اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے یکسر ناشنا شامین کو لگا جیسے اس کے ارد گرد دنیا میں یکسر سناٹا چھا گیا ہو، یہ چیختی چنگاڑتی گاڑیاں یکسر بے آواز ہو گئی ہوں۔ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دے کر وہ جی بھر کر روئی، اشکوں کے چراغ روشن کرتی رہی اور اداس اداس تانوں والے گیت سنتی رہی۔ وہ بے وفا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ کلی کلی منڈلانے والا بھنورا ہے جس کی کوئی منزل نہیں، جو کسی ایک کا ہو کر رہنا نہیں جانتا۔ وہ اس کی شوخ فطرت کو اس کی ذات کی اچھائی گردانتی تھی، وہ اتنا نہ سمجھ سکی کہ وہ انتہائی غیر سنجیدہ اور بے اعتبار شخص ہے۔ اور یہ دن ایک دم بے کیف کیوں ہو گئے، بے رنگ سے یہ دنیا خالی خالی کیوں ہو گئی، جیسے زندہ رہنے کو اب کوئی جواز ہی نہ بچا ہو۔ دل کے سرد خانے میں اتنی برف کہاں سے آن جمی کہ اسفند کی ہر یاد سرد پڑ گئی، اور جب راتوں میں اس کی تنہائی سوا ہو جاتی تو لبوں سے بے اختیار سسکیاں نکل جاتی۔ تم بھی عام مرد نکلے اسفند، مادہ پرست۔ وہ خود کو یقین دلانا چاہتی تھی اس کی پسند اتنی سطحی اور گھٹیا نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور جویریہ کو دھوکا ہوا ہے، یا پھر جویریہ نے اسے جھوٹ بولا ہے، مگر کیوں؟ وہ ایک بار اسفند سے خود ملنا چاہتی تھی، وہ اس سے ضرور ملے گی، وہ اس کی آنکھوں میں اس داستان کو کھوجے گی جسے اس شخص نے خود اس کے دل پر رقم کیا تھا۔ اور وہ جویری کی شادی میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ایک بار اس شخص سے ملنے کی تمنا میں وہ چلی آئی۔ اس کی متلاشی نظریں اسفند کو ڈھونڈتی رہیں، وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت اس میں دلہا سے محو گفتگو تھا، کتنا خوبصورت تھا وہ کس قدر دل میں اتر جانے والا تھا۔ شامین کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا، مگر پھر حقیقت کے اس ناگلے سے ڈس لیا کہ آنکھوں کو لبھانے والی بعض صورتیں اندر سے کس قدر مکروہ ہوتی ہیں۔ وہ اسے دھوکے باز تصور نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جس کی آواز خواب بن کر اس کے دل کے ایوانوں میں اتری تھی۔ اسفند اسے دیکھ کر قریب آ گیا۔ ہیلو شامین، کیسی ہو؟ بڑے دنوں بعد نظر آئیں۔ اگر میں یہی آپ کے لیے کہوں تو ہاں، آج کل میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہوں۔ ہاسپٹل کے علاوہ کوئی اور مصروفیت؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ اچھا چھوڑو، بڑی دلکش لگ رہی ہو۔ دیکھنے کا انداز والہانہ تھا، وہی انداز جو دلوں میں غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جملہ میرے سوا اور کس کس سے کہا؟ لگتا ہے آج احتساب چاہتی ہو۔ وہ ہنسا۔ اچھا چھوڑو نا، تم جیسی خوبصورت لڑکی کے منہ سے ایسی سنجیدہ اور خوفناک باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، غالباً کسی کو کھوج رہا تھا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ دل کو یقین تھا ابھی تک وہ کہے گا، تمہارے بعد مجھے اور کسی ہستی کی تلاش نہیں، میری تمام راہیں تم سے تک آ کر ختم ہو جاتی ہیں شامین، تم میرے دل کا چین اور روح کا قرار ہو، میں نے ہمیشہ تمہیں خدا سے مانگا ہے۔ اور مگر وہ کہہ رہا تھا، ہے ایک ہستی، اگر آ گئی تو تم سے ملواؤں گا۔ کون؟ اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی، جیسے دل پاتال میں ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ تم اسے نہیں جانتی، بڑی اچھی لڑکی ہے، بالکل عام سی ہے، مگر میرے دل کو اچھی لگتی ہے۔ پتہ ہے شامین، محبت ظاہری خوبصورتی سے نہیں بلکہ انسان کی روح سے کرنی چاہیے، اور اس سے مل کر ہر بار مجھے لازوال خوشی اور راحت کا احساس ہوا۔ اس کے جذبات و احساسات سے آری بولے چلا جا رہا تھا، اور شامین کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا، ساری دنیا نگاہوں کے سامنے ڈول گئی۔ یہ شور شرابہ، یہ روشنی اور رنگوں کا سیلاب اندھیروں میں ڈوب گیا۔ ہوائیں خوشیوں کے گیت کی بجائے نوحہ سنانے لگیں۔ اور اسفند، تم؟ اس نے کہنا چاہا۔ لو دیکھو، وہ آ گئی۔ ہیلو انیلا، کیسی ہو؟ وہ آنے والے کی طرف بڑھ گیا، اور شامین نے دیکھا واقعی وہ عام سی تھی، مگر بے حد خوش قسمت تھی۔ واقعی دولت سب کچھ نہیں، مگر پھر بھی بہت کچھ ہے۔ اسفند حد سے زیادہ مادہ پرست ہے، اور ورنہ اس کا سٹیٹس بھی کم نہیں تھا، مگر وہ لمبی اڑان بھرنا چاہتا تھا۔ اور
شامین کا سر چکرا رہا تھا، ہر چیز بے کیف، بے مزہ اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اس لڑکی کے چہرے سے ہنسی نوچ ڈالے، اس مسکراتی دنیا کو آگ لگا دے۔ جب دل میں آگ لگی ہو تو خود بھی فنا کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ دنیا اپنی جگہ کیوں قائم ہے؟ یہ جگمگاتے ستارے، یہ مسکراتا چاند۔ وہ انیلا کو لے کر اس کی طرف آ گیا۔ انیلا، یہ شامین ہے، جویریہ کی دوست، اس حوالے سے میری بھی دوست، اور شامین، یہ انیلا ہے، میری سب کچھ۔ شامین کے لبوں سے آہ نکل گئی۔ کبھی یہ جملہ وہ خود کے لیے سننا چاہتی تھی، مگر وہ اس شخص کی دو پل کی لفظی کو زندگی سمجھ بیٹھی، خود سے اسے منزل سے تعبیر کر بیٹھی۔ اور ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ انیلا نے ہاتھ ملانے کو ہاتھ بڑھایا اور اس کی کلائی میں کانچ کی سرخ سرخ چوڑیاں، جل ترنگ بجاتی جگمگاتی چوڑیاں۔ یقیناً اس نے یہ چوڑیاں اسفند کی پسند سے پہنی ہیں، اور فائن، وہ محض ہونٹ ہلا سکی۔ اسفند نے کئی بار آپ کا ذکر کیا ہے، مگر اسفند نے مجھ سے آپ کا ذکر ایک بار بھی نہیں کیا۔ وہ ایک دم ہی پیچھے پلٹی اور جویریہ کے قریب آ گئی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اسفند کی محبت سے مل کر اس کے لبوں پر سلگتی مسکراہٹ تھی۔ ارے چھوڑو، وہ کہاں سنجیدہ ہوتا ہے، جویریہ بولی، اور شامین نے بے دردی سے آنکھوں کو مسل ڈالا۔ کاش وہ یہ پہلے جان جاتی، اس شخص کی فطرت سمجھ جاتی۔ شامین، ایک بات کہوں؟ اب تم بھی شادی کر لو۔ ہاں، تمہاری شادی جو ہو رہی ہے، یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے۔ شامین، زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں جب ایک جیون ساتھی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور تمہارا یہ فلسفہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ فلسفہ نہیں ہے جان، اس پر سنجیدگی سے سوچو۔ وہ تمہاری بھابھی کا بھائی ہے نا، خوبصورت بادامی آنکھوں والا؟ تمہاری جوڑی اس کے ساتھ خوب سجے گی، اور اب تم جوڑیاں ملانے بیٹھ گئی۔ اس نے اندر بڑھتی وحشتوں کو نظر انداز کر کے سر جھٹکا۔ علی کے متعلق سوچنا ضرور۔ شامین، تمہیں علی سے اتنی دلچسپی کیوں؟ مجھے اچھا لگا تھا شامین تمہارے لیے۔ اچھا؟ اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ شرم کرو، دلہن بنی ہو اور یوں پٹر پٹر بول رہی ہو۔ اس نے موضوع بدل دیا، اور پھر جویریہ کی رخصتی کے بعد اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ ہر چیز سے جیسے دلچسپی ختم ہو گئی، کسی چیز میں دل نہ لگتا، نہ چاند کی چاندنی بھاتی، نہ پھولوں کی خوشبو۔ ٹھنڈی ہوائیں بدن میں آگ لگا دیتی، وہ اندر کی تپش گھونٹ گھونٹ دل میں اتارتے، کبھی بے حد وحشت زدہ ہو اٹھتی۔ اسفند، تم اتنے ظالم نکلے، کتنے دغا باز اور کٹھور۔ مانا کہ تم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، مگر بعض اوقات جذبے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ تمہاری بے وفائی نے مجھے تباہ کر دیا اسفند، اور میں تمہارا گریبان بھی نہ پکڑ سکی۔ خدا کرے تم بھی کہیں چین نہ پاؤ۔ وہ اسے کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دل دہائی دے رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ دن بیتنے کا نام ہی نہ لیتے۔ کبرا کی بھی شادی ہوگی اور وہ بیاہ کر کراچی چلی گئی۔ وہیں یونیورسٹی میں ملازمت بھی کر لی، اور فاطمہ پی ایچ ڈی میں مصروف ہو گئی۔ اب کہ ساون آیا تو اس کی رمجھم اس کے لیے عذاب اور اذیتیں لے آئی۔ اس کی بے کلی اور سناٹوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگر کہیں بازار سے ملتا تو وہ دل کا چین خرید لاتی، اور صبح سے مسلسل رمجھم کا سما تھا۔ پھولوں، پتوں اور درختوں پر برستی بوندوں نے ماحول کو دھلایا کر دیا، بہت نکھرا نکھرا۔ اور بالکنی میں جھکی شامین کو یاد آ گیا، اسفند سے اس کی ملاقات بھی ایسی ہی بھیگی رود میں ہوئی تھی، اور کمرے میں سلمان الوی کی خوبصورت آواز مزید اداسیاں بکھیر گئی۔ ہیلو شامین، بالکل اچانک علی اندر آ گیا، وہ بہت عرصے بعد اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہائے کیپٹن، کیسی ہو؟ اس کی بادامی آنکھوں میں بلا کی دلکشی تھی۔ فائن؟ کیا فائن ہونا اسے ہی کہتے ہیں؟ یہ تنہائی اور یہ چار دیواری کون سا روک پال رہی ہو؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کیپٹن۔ وہ ایک دم سے برہم ہو گئی۔ تمہارے ذاتی معاملے میں مداخلت کی مجھ غریب کو جسارت کہاں؟ مگر یہ بتاؤ آج کل اتنی اداس کیوں رہتی ہے؟ اور یہ اداس گیت؟ وہ دستانے اتار کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں، ایسے گیت سننا بری بات ہے کیا؟ نہیں، بری بات بھی نہیں، مگر ایسے گیت سننے کا کوئی مقصد بھی تو ہو۔ ویسے بھی مجھے سب رپورٹیں ملتی رہتی ہیں، تم نے دنیا سے جوگ لے لیا، بہت قنوتی ہو رہی ہو، کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ بھلا ایسی زندگی گزر پائے گی؟ تمہیں اس سے مطلب میری زندگی ہے، جیسے چاہے گزاروں۔ اس کی ہر درمی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں، تمہاری ہی زندگی ہے، باقی سب گھاس کھودتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے بات اڑائی اور بالکنی میں اس کے برابر آن کھڑا ہوا۔ اس نے ہتھیلی باہیں پھیلائی، مضبوط ہتھیلی پر بوندیں آن گری۔ شامین نے اس کے تماشے کو دلچسپی سے دیکھا۔ کبھی تمہیں ایسی حرکتیں کرنے میں مزہ آتا تھا؟ میں پوچھتا ہوں شامی، وہ ہنستی مسکراتی شوخ شامین کہاں گئی؟ اسے کہاں چھپا دیا ہے تم نے؟ اور یہ سنجیدہ سی لڑکی کون ہے جو اس کی جگہ لے بیٹھی ہے؟ اور بور مت کرو علی، اور جو تم سب کو بور کرتی پھر رہی ہو، میری ذات سے کم از کم کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ باہر لانگ کو گھورنے لگی۔ یہ تم اس بند کمرے میں مقید رہ کر کیسے کہہ سکتی ہو؟ ذرا باہر نکل کر اپنے والدین سے پوچھو، کیا انہیں تمہارا یوں قنوتی بن جانا لطف دے رہا ہے؟ اپنے بھائی اور بھابھی سے پوچھو، کیا وہ تمہارے اس طرح جوک لینے پر خوش ہیں؟ اور جواب دو شامین، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ علی نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرو، اور تم کون ہو اس طرح میری توہین کرنے والے؟ کیا تم سوچ سکتی ہو کہ میں تمہاری توہین کروں گا؟
شاہین کے جملے نے اسے دکھ دیا۔ پلیز کیپٹن مجھے تنہا چھوڑ دو، وہ ہولے سے چیخی تھی۔ سوچ لو کہیں یہ تنہائی کے ناک تمہیں ڈس ڈس کر نیلا نہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو ان تنہائیوں سے گھبرا کر تم آوازوں کو ترسو، اپنے ارد گرد لوگوں کو تلاش کرو اور تم کسی کو نہ پا سکو، تب وقت تمہاری گرفت سے نکل چکا ہوگا۔ اور ایک بات کہوں شامین، افسانوی زندگی اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب تم خود اس تنہائی سے نکلنا نہیں چاہو گی تو کوئی تمہیں اس تنہائی سے نکلنے نہیں دے گا۔ بھلا کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے اس دنیا میں، ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اور چلے جاؤ پلیز، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ وہ دیر تک روتی رہی، بادلوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی برستی رہیں۔ دل تسلیم کر رہا تھا علی کی باتوں میں سچائی ہے، حقیقت ہے، واقعی یہ تنہائیاں اس نے خود مول لی، ایک شخص کے پیچھے اس نے خود کو برباد کر لی جس سے اس کے کوئی وعدے وعید نہیں تھے، نہ ہی قول و قرار، وہ ایک سراب تھا۔ اور یہ جاننے کے باوجود وہ اس کے پیچھے خود کو تباہ کر رہی ہے۔ اس راستے پر اس کے پاؤں کب کے لہولہان ہو چکے۔ اب یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ اس نے خود سے اس شخص سے محبت کی تھی، اپنی خاطر اس نے اسے دل میں جگہ دی، پھر اس شخص کے لیے وہ خود کو کیوں تباہ کر رہی ہے، اپنی حماقت پر زندگی سے کیوں منہ موڑ رہی ہے۔ ان سناٹوں کو اس نے ناحق گلے لگا لیا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ، اور وہ بے تحاشا دلکش بادامی آنکھوں والا علی، وہ کب سے اس کا منتظر ہے، وہ بے ریا شخص، وہ بے حد مخلص اور کھرا بندہ، وہ بنا کسی صلے کے اسے چاہتا آ رہا ہے۔ کھری چاہتے وہ ہوتی ہیں جو اپنا آپ منوا لے، جو ویرانوں میں کلیاں کھلا دے، جس سے تنہائیاں مسکرا دے۔ اور وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، وہ خود کو پہچان نہ پائی۔ یہ وہی ہے، اتنی زرد، اتنی ویران آنکھوں والی۔ ان تنہائیوں سے گھبرا کر تم آوازوں کو ترسو گی۔ اس کے کان کے قریب علی کی آواز اٹھی اور وہ بال سمیٹ کر ایک دم ساری سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ وہ سامنے کین کی کرسی پر بیٹھا کسی سے فون پر لگا تھا، پھر وہ فون رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ مت کہو، میں جا رہا ہوں، میرے سیاچن گلیشیئر پر جانے کے آرڈر ہے، کوشش کروں گا آئندہ تمہاری ذاتیات میں مداخلت نہ کروں۔ اس نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا، حالانکہ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تم کیوں پتھر بنی ہو؟ بھابھی نے چونکایا۔ کیا بات ہے؟ میں بہت تھک گئی ہوں بھابھی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر سسک پڑی۔ بھابھی مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی صحرا میں تنہا ہوں، پیاس ہے، تنہائی ہے اور تنہائی کی عفریت مجھے نکل رہے ہیں۔ کیا میں ساری عمر اس دشت میں آبلا پا بھٹکتی رہوں گی اور یہ ریت مجھے چاٹ جائے گی؟ تم تنہا کہاں ہو پگلی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بھابھی نے اس کے بال سنوارے۔ بھابھی میں علی سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں اس سے اپنی نادانی کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے اسے بہت اذیت دی، اس کا دل دکھایا اور وہ چلا گیا۔ بھابھی اور کتنے ستارے اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ کہاں جائے گا وہ؟ لوٹ کر یہیں آئے گا تمہارے پاس، پھر اس پر اپنی دلی کیفیات آشکار کر دینا۔ محبت کے معاملے میں بھلا اس جیسا کوئی ثابت قدم ہوگا؟ تمہارے لیے وہ کیسا سرپھرا ثابت ہوا ہے، تمہارے انکار کے باوجود اپنی راہ سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور بھابھی آنسو تیزی سے رواں ہو گئے۔ وہ سیاچن گلیشیئر مجھے بتا کر گیا ہے اور تمہارا خیال رکھنے کو کہا ہے، جلد لوٹ آئے گا۔ وہ بھلا کیوں نہیں لوٹے گا؟ ایک دیوانی شدت سے اس کی منتظر ہے۔ بھابھی نے پیار سے اس کی ناک دبا دی۔ پھر ساون کی وہ راتیں طویل ہو گئیں، بہت بے کیف، بے رنگ، رات بھر بوندیں برستی اور اس کی وحشتوں اور تنہائیوں میں اضافہ کر جاتی، رہ رہ کر تصور میں اس شخص کی چمکیلی بادامی آنکھیں لہرا جاتی۔ اب اس کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کیسے ظالم ہو تم بھی، نہ کوئی خط نہ فون، کیسے عجیب ہو تم، کیا محبت کرنے والے یوں تڑپاتے ہیں؟ اس نے بے دردی سے آنکھیں مسل ڈالی۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی گیٹ کو دیکھتی رہتی۔ ڈاکیا گزرتا، گمان ہوتا شاید اس کا خط ہو، مگر اس کا انتظار رہا ہی رہتا۔ بادلوں کے ساتھ آنکھیں برس برس پڑتی۔ تم ان آنکھوں کے آنسو پوچھنا چاہتے تھے علی، مگر یہ آنسو اب تمہاری وجہ سے ہیں۔ اس کی تڑپ میں سبھی شریک تھے، یہ بے تحاشا کھلے پھول، درختوں کے لہلہاتے پتے، برستی بوندیں اور خوشبوؤں سے لدی ہوائیں، اور تب برستی رمجھم میں نیرہ نور کی آواز من میں تپش بڑھا گئی۔ وہ ہتھیلیوں میں چہرہ دیے بیٹھی تھی، نہ جانے کب اشک آنکھوں میں آ گئے۔ تبھی ڈاکیا آ گیا، خط سمیت، اور وہ فون جسے سننے کے بعد بھابھی پچھاڑے کھا رہی اور اس کی وحشتیں طویل ہو گئیں۔ اس کی تنہائیاں زہریلی بن گئیں۔ ان تنہائیوں سے گھبرا کر تم
आवाज़ों को तरसोगी, बेहद चमकीली दिलकश बादामी आंखें तस्वुर में उभर आईं। अब इन राहों पर धूल उड़ेगी, अब इन रस्तों पर चलकर कोई उस तक नहीं पहुँचेगा। वो उसके आंसू पूंछने की तमन्ना लिए हमेशा के लिए चला गया। वो उसके लबों से एतराफ़ मोहब्बत सुने बगैर मुंह मोड़ गया। नहीं, वो ज़िंदा है, शहीद कभी मरा नहीं करते, वो अमर है। अब उस ज़िंदगी में मज़ीद गंवाने को क्या बचा? वो जिसने जीने की आस दिलाई ही ना थी, दिलाई वही न रहा। फिर ये बोझल सांस किसके लिए ये ज़िंदगी और ये ज़िंदा रहने की उम्मीद? कितना अच्छा होता जब अली की सांसें रुकी, तब उसकी सांसें भी बंद हो जाती। वहाँ हर तरफ अंधेरा है, कहीं रोशनी की कोई किरण बाकी नहीं रही। और यूँ बारिश में भीगते रहने से बीमार पड़ जाओगी नादान लड़की। मैं आप ही से तुम्हारा ख्याल रखने को कह गया था। ये ख्याल रखा उन्होंने? शामीन के कानों में अली की मानूस आवाज़ उभरी। धुंधलाई आंखों समेत उसे चौंक कर देखा। बरसती बूंदों में उसकी शबीह का धोखा था। क्यों सताने आ जाते हो मुझे? उसने सिसकारी ली। और जो तुमने सताया? तभी उसके बाजुओं पर मजबूत हाथों की गिरफ्त ने उसे एहसास दिलाया। वो जिंदा ताबिंदा बादामी आंखों वाला उसके बेहद करीब है, इतना कि वो हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती है। और अली तुम? शामीन ने बेख्तियार अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ। मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारे लिए बच निकला। दुश्मन की गोली लगी मगर मुझे चाट ना सकी। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उस दिन तुम कुछ कहे सुने बगैर चले गए थे और वो उसका हाथ थामकर सिसक पड़ी। अली अगर तुम ना आते तो इन सांसों का बोझ मुझसे मज़ीद ना उठाया जाता। मैं बेवकूफ़ थी जो मैं सब जानता हूँ यार। पुराने किस्से जाने तो तुम्हें मालूम है मैं मोहब्बत के मामले में खासा फ़राख दिल वाक़या हुआ हूँ और तुम्हारे लिए इस दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अली तुम्हारे बगैर मुझे यूँ लगा जैसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ, जैसे सब ख़त्म हो गया और जैसे मेरे अंदर के ज़ख्म कभी मुंतमिल नहीं होंगे। मुझे एक मसीहा की ज़रूरत थी जो मुझे छू ले और मैं ज़िंदा हो जाऊँ। वो मसीहा तुम हो अली। और उसके लब कांपते रहे। अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगी, इसका मतलब मेरी जुदाई ने तुम्हें अकल सिखा दी। उसने उसकी आंखों के सितारे अपनी उंगलियों की पूरों से चुन लिए। अब जुदा ना होना वरना मेरी जान निकल जाएगी। अब ये जान आपकी कहाँ रही मैडम? हमारी बन गई। बहुत कठिन मुहिम थी जो माँ बदौलत ने सर की। उसकी बादामी आंखों में बेतहाशा दिलकशी थी। वो हंसी और उसकी मजबूत हथेली पर अपना नाजुक सा हाथ रखते उसे एहसास हो गया उस मसीहा के छू लेने पर वो सचमुच ज़िंदा हो गई है। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का अख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।